بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی، چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اس عمارت میں کوئی ایسا چور دروازہ بھی ہے جس سے دن دہاڑے بھی داخلہ اس طرح ممکن ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ مجھے پھنسوانے کے لیے جو سامان وہاں پہنچایا گیا تھا، ماہر اراضیات کی موت کے بعد ہی پہنچایا گیا تھا۔ آپ کو یقین ہے؟ قطعی طور پر۔ صفدر کچھ نہ بولا۔ عمران بھی کچھ سوچنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، میں خود یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ کیا تم اس کیس میں میری آنکھیں بن سکو گے؟ جانو جگر بننے کو نہیں کہہ رہا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آج رات کو چور دروازہ تلاش کرو۔ آپ ساتھ نہ ہوں گے؟ نہیں، مجھ پر دو طرف وار ہو رہے ہیں۔ فیاض کی حرکت تو تم ابھی دیکھ ہی چکے ہو۔ انتہائی درجے کا احسان فراموش آدمی ہے، مجھے ایسی امید نہ تھی۔ صفدر نے کہا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے کی فکر میں ہے۔ پھر بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ 10 بجے رات کو عمران نے صفدر کے حلیے میں کسی قدر تبدیلی کی اور عقبی زینوں سے اسے عمارت کی پشت سے اتار دیا۔ صفدر کا چہرہ اوور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالر اور فلیٹ ہیٹ کے جھکے ہوئے گوشے میں چھپ گیا تھا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق وہ چند لمحے سڑک پر رکا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ گلی کے تاریک حصوں سے دو آدمی نکل کر اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ عمران نے طویل سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ عمارت کی نگرانی ہو رہی ہوگی اور نگرانی کرنے والوں میں فیاض کے آدمی بھی ہوں گے اور سنگھی کے بھی۔ جب میدان صاف ہو گیا تو وہ بھی گلی میں نظر آیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مڑ کر دیکھا، دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ صفدر کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ وہ 12 بجے سے قبل عمارت میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے صفدر کو رات تک روکے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ نگرانی کرنے والوں کے تعاقب سے بچا رہے۔ اسکیم کامیاب ہوئی تھی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ صفدر کو کیسے حالات سے دوچار ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ فیاض کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ اسے بند ہی کرا دیں گے، البتہ سنگھ ہی اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ وہ خیالات میں الجھا ہوا دانش منزل تک آیا، یہاں سے ایک موٹر سائیکل نکالی اور خود بھی عالمگیر روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شانے سے لٹکے ہوئے سفری بیگ میں چھوٹا سا مائکرو فون تھا، ویسا ہی جیسا ٹریفک کنٹرول کے کام میں آتا ہے۔ عالمگیر روڈ پر پہنچ کر اس نے رفتار تیز کر دی اور ماہر اراضیات کی کوٹھی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ موٹر سائیکل واٹر کول انجن والی اور بے آواز تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے موٹر سائیکل روکی، اسے وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر خود پیدل واپس ہو لیا۔ کوٹھی کی پشت پر ویرانہ تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر تھیلے سے مائکرو فون نکالا اور اسے بیٹری سے اٹیچ کر کے X2 کی بھررائی ہوئی آواز میں چیخا، واپس جاؤ، کسی کے مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، فوراً واپس جاؤ۔ 2-3 بار جلدی جلدی اس نے یہی جملے دہرائے اور مائکرو فون کو پھر تھیلے میں رکھ لیا۔ ٹھیک اسی وقت اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنی اور خود بڑی احتیاط سے نشیب میں اترتا چلا گیا۔ موٹر سائیکل وہیں چھوڑ دی تھی۔ اگر کسی کے ہاتھ بھی آ جاتی تو کوئی خاص بات نہ تھی، کیونکہ سیکرٹ سروس والے اپنی گاڑیوں میں مختلف مواقع پر مختلف نمبرات استعمال کرتے تھے۔ وہ ابھی مسطح زمین تک نہیں پہنچا تھا کہ کوئی دفتن اس پر آ گرا۔ نہ صرف آ گرا بلکہ اس سمیت نشیب میں لڑھکتا چلا گیا۔ عمران نے گرتے گرتے کوشش کی تھی کہ حملہ آور کے دونوں ہاتھ اس کی گرفت میں آ جائیں۔ ایسا ہوا بھی، لیکن بوکھلاہٹ میں عمران کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، کیونکہ وہ کسی مرد کا جسم نہیں تھا۔ وہ لڑھکتے ہوئے مسطح زمین پر پہنچے۔ حملہ آور نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن اس کے بال عمران کی گرفت میں آ گئے۔ وہ کراہ کر پلٹی اور عمران کے بازو پر گھونسے مارنے لگی۔ بس بس، شاباش، اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے، عمران آہستہ سے بولا، لیکن اس کے بال نہیں چھوڑے۔ تم کون ہو؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ پولیس، عمران آہستہ سے غرایا اور پھر اس نے ایسا محسوس کیا جیسے حملہ آور نے ہاتھ پیر ڈال دیا ہوں، لیکن عمران اب بھی اس کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ منمنائی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، چوری کی نیت نہیں تھی، شرط کا معاملہ تھا۔ اچھا خاموش رہو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ مستربانہ انداز میں بولی۔ میں کہتا ہوں خاموش رہو۔ دونوں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ پھر سنائی، مجھے اٹھنے دو، کیا مجھے تمہارا گلا ہی گھونٹنا پڑے گا؟ خاموش رہو۔ وہ پھر نہیں بولی۔ عمران خاموش پڑا، مختلف قسم کی آوازیں سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں سرچ لائٹ کی شعاعیں دکھائی دی۔ عمران نے سوچا، اب گئی ہاتھ سے موٹر سائیکل بھی، ایسے میں پولیس کے علاوہ اور کون سرچ لائٹ استعمال کرے گا؟ وہ دم سادھے پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد سرچ لائٹ کی شعاعیں غائب ہو گئیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ لوگ نشیب کی طرف آنے کی ہمت نہیں کریں گے، پھر بھی وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ لیکن یہ نئی بلا جس کے بال اس نے پکڑ رکھے تھے، اس کا کیا کیا جائے؟ وہ سوچتا رہا اور وہ ہلا تو اب اس طرح خاموش پڑی تھی جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ عمران نے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کر کے جھٹکا دیا اور وہ پھر کراہی، مطلب یہ ہے کہ سو نہ جانا۔ وہ آہستہ سے بولا، چھوڑو، مجھے چھوڑ دو۔ یک بیک وہ زور آزمائی پر آمادہ نظر آنے لگی۔ سارے بال اکھڑ کر مٹھی میں آ جائیں گے۔ عمران غرایا، میں شور مچاؤں گی، تب پھر شاید گلا ہی گھونٹنا پڑے۔ دفتن اوپر سے آوازیں آئیں۔ کئی لوگ بیک وقت بول رہے تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ موٹر سائیکل ان کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اب کچھ تعجب نہیں کہ ان میں سے کوئی ادھر بھی آ نکلے۔ سرچ لائٹ تو تھی ہی ان کے پاس۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر تاریکی کچھ زیادہ گہری معلوم ہوئی۔ غالباً یہ کسی قسم کی جھاڑیاں تھیں۔ چلو کھسکو، ادھر چلو۔ عمران نے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے آہستہ سے کہا۔
क्यों, क्या तुम आवाज़ें नहीं सुन रही? वो इधर ही आ रहे हैं। कौन? पुलिस। और तुम कौन हो? अहमकों का हमदर्द। चलो जल्दी करो। हरगिज़ नहीं, पुलिस के हाथों में पड़ना गवारा है, मगर तुम उजाले में मुझे देखकर निहाल हो जाओगी। शाबाश, खिसको। दफकतन वो उठकर फुर्ती से झुका और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। अब वो झुका हुआ झाड़ियों की तरफ दौड़ रहा था और वो औरत उसकी गिरफ्त से निकल जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो शोर मचा देने वाली धमकी को अमली शक्ल न दे सके। झाड़ियों की पुष्ट पर पहुंचकर इमरान ने उसे किसी वजनी बोझ की तरह ज़मीन पर पटक दिया। दरिंदे मरदूद, वो हंसी आवाज़ में बोली। मैं औरतों की बात का बुरा नहीं मानता। इमरान ने ठंडी सांस ली। तुम कौन हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। मैं क्यों बताऊँ? यही जवाब मेरा भी हो सकता है। च्युइंगम पेश करूँ? मुझे जाने दो, सूरत देखे बगैर नहीं जाने दूंगा, चाहे सारी रात यहीं गुजर जाए। अच्छी बात है, तो ये लो। लाओ। इमरान ने फुर्ती से उसके हाथ से पिस्तौल झपट लिया। उसे यकीन था कि वो गैर मुसल्ला न होगी। जैसे उसने पिस्तौल की झलक देखी, तेजी से हाथ पर हाथ मारा और दूसरे ही लम्हे में पिस्तौल उसके हाथ में था और साथ ही उसके बाल फिर उसकी मुट्ठी में जकड़ कर रह गए थे। आशारिया 2-5 के खिलौने मुझे पसंद हैं। इमरान हंसकर बोला। मेरे ज़ख़ीरे में 24वीं का इजाफा हुआ। वो कुछ न बोली, हालांकि बालों पर इमरान की गिरफ्त में बतदरीज सख्ती आती जा रही थी। उसने पिस्तौल कोट की अंदरूनी जेब में डालते हुए कहा कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम्हें च्युइंगम